الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات جہاں بھی ہیں اور محمد و آل محمد سے عقیدت اور مودت رکھنے والے کائنات میں جہاں بھی ہیں ان کو میری طرف سے بہت بہت پیار، سلام، دعا۔ آج کا موضوع بھی ہمارا امام علی مقام کی نسبت سے، یہ دوسری ویڈیو میں کربلا میں، پہلی ویڈیو میں تو شرف کربلا تھا کہ اس کی عظمت کربلا کی زمین تھی، تو اس ویڈیو میں کربلا میں جو دریائے فرات ہے اس کے پانی کا شرف، اس کے پانی کی عظمت، اس کے بارے میں اور کچھ شرف کربلا، جو شرف کربلا کی خاک ہے اس کے بارے میں ابھی آپ سے ذکر کروں گا، اور ان تمام عظیم نورانی ہستیوں کے ذکر کی عبادت کا شرف حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے، تاکہ ہم اپنے ان کو پیاروں کو، اپنے جن کو ہم مانتے ہیں، ان کو سلام عقیدت پیش کرتے رہیں۔ تو قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے ان دونوں کو ٹیلے والی پرسکون زمین اور عمدہ پانی میں پناہ دی۔ اس آیت کی تفسیر میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ربوہ سے مراد کوفہ اور معین کا مصداق دریائے فرات ہے۔ دریائے فرات جنت کی نہروں میں سے ایک ہے، تمام پانیوں کا سردار ہے۔ ہر رات دریائے فرات میں 3 مشکال مشک جنت ملائی جاتی ہے۔ ہر رات آب جنت میں سے کچھ پانی دریائے فرات میں شامل کیا جاتا ہے۔ کرۂ ارض کے مشرق و مغرب میں دریائے فرات سے زیادہ برکت والا کوئی پانی نہیں ہے۔ جس بچے کو ولادت کے فوراً بعد دریائے فرات کے پانی میں سے مس کیا جائے وہ ہم اہل بیت کا محب ہوگا۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے اس سے پوچھا، کیا تو دریائے فرات کے پانی سے روزانہ غسل کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں قبلہ۔ کیا ہفتہ میں 1 مرتبہ غسل کرتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں حضور۔ آپ نے پھر پوچھا، کیا سال میں 1 مرتبہ غسل کرتا ہے دریائے فرات کے پانی سے؟ اس نے عرض کیا، قبلہ میرے گھر میں چونکہ پانی ہے اس لیے مجھے دریائے فرات کے پانی سے غسل کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ تو ایک بہت بڑی سعادت سے محروم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ابو العباس صفا کے زمانہ میں کربلا تشریف لائے۔ تھکان اور سفر سے دور کرنے سے پہلے دریائے فرات پر تشریف لائے۔ غلام سے فرمایا، مجھے پانی کا 1 جام بھر کے دو۔ آپ نے پانی پیا، جو بچ رہا اسے اپنے کپڑوں پر چھڑک لیا اور فرمایا، الحمدللہ، کتنی عظیم برکتوں کا حامل ہے آب فرات۔ روزانہ آب جنت سے 7 قطرات اس دریا میں ڈالے جاتے ہیں۔ اگر میرا ٹھکانہ اسی جگہ ہوتا تو میں صبح و شام دریائے فرات پر آ کر اس کے پانی سے غسل بھی کرتا اور پیتا بھی۔ اگر لوگوں کو آب فرات کی برکت معلوم ہوتی تو اپنے مکان دریائے فرات کے کنارے بنا دیتے۔ کتنی بیماریاں ہیں جو دریائے فرات کے پانی سے غسل کے ساتھ دور ہو جاتی ہیں، اور کتنی بیماریاں ہیں جو دریائے فرات کا پانی پینے سے چلی جاتی ہیں۔ جو دریا جبرائیل نے کھودے ہیں وہ یہی 5 تو ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ دریائے فرات، دریائے دجلہ، دریائے نیل، دریائے نہروان اور دریائے بلخ۔ یہ 5 دریا ہیں، وہ ہیں جو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین پر کھودے۔ کون نہیں جانتا کہ دریا کا کھودنا صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے جد امجد کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص ایک کنواں کھودے اور مسافروں کے لیے اسے قابل استعمال بنائے تو اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا اس پانی سے وضو کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں کو ملے گا۔ اس پانی کو استعمال کرنے والے پرندوں، چوپایوں اور انسانوں کے
ایک ایک بال کی تعداد میں نیکیاں کنواں کھودنے والے کے نامہ اعمال میں درج ہوں گی۔ 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ حوض اقدس پر رکھے گئے جاموں کی تعداد کے مطابق گناہ گاروں کی شفاعت کر سکے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا قبلہ حوض اقدس کیا ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا حوض کوثر کا اللہ نے نام حوض اقدس رکھا ہوا ہے۔ جناب مولا کائنات علی علیہ السلام فرماتے تھے قیامت میں سب سے پہلے جس شخص کو اس کے اعمال حسنہ کا اجر ملے گا وہ شخص ہوگا جس نے مخلوق خدا کے لیے پانی کا انتظام کیا ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے تمام صدقات میں سے افضل ترین پیاسے دل کو سیراب کرنا ہے۔ جناب سید الشہداء کے اصحاب میں سے بریر ابن خضر ہمدانی وہ عظیم صحابی ہے جس نے پیاسی ذریت رسول کو سیراب کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ مکارم الاخلاق میں جناب مولا کائنات فرمایا ہے کہ اگر ایک شخص ایسی جگہ کسی کو پانی پلائے جہاں پانی عام میسر ہو تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر ایسی جگہ پانی پلائے جہاں پانی نہ ملتا ہو تو اسے ایک مردہ کو زندہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور ایک مردہ کو زندہ کرنے کے سلسلہ میں خالق کونین کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے ایک انسان کو زندہ کیا گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا۔ بہار میں علامہ مجلسی نے مناقب خوارزمی کے حوالے سے ابو علقمہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ بعد از نماز فرمایا کہ آج رات عالم خواب میں میں نے اپنے چچا جناب حمزہ اور اب بھائی جناب جعفر طیار کو عالم خواب میں دیکھا ہے۔ وہ جنت کے دسترخوان پر بیٹھے میوہ ہے جنت کھا رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا میرے والدین آپ پر قربان ہو، یہاں جنت میں آ کر آپ نے کون سا عمل افضل ترین دیکھا ہے؟ تو دونوں نے بیک وقت کہا ہمارے والدین آپ پر قربان ہو، ہم نے جنت میں 3 اعمال سے زیادہ کسی عمل کا ثواب نہیں دیکھا۔ آپ پر درود، انہوں نے کہا کہ آپ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود، پیاسے کو پانی پلانا اور محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ بھی یاد رہے کہ پانی پلانے کا تعلق صرف انسان سے نہیں ہے بلکہ اگر کسی پیاسے ذی روح کو پانی پلا دے تو اس کا ثواب اتنا ہی ہوگا۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور وضو فرما رہے تھے کہ ایک بلی آپ کے قریب آ کر میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ بلی پیاسی ہے۔ آپ نے پانی والا برتن آگے کو جھکا دیا، بلی نے پانی پی لیا، پھر آپ وضو فرمایا، پھر فرمایا یا علی اللہ کو وہ شخص بڑا پیارا لگتا ہے جو کسی بھی پیاسے جگر کو ٹھنڈا کرے، خواہ پیاسا حیوان ہو یا انسان، جو کسی بھی پیاسے کو سیراب کرے گا اللہ اسے قیامت کے دن جب لوگ سایہ کو ترس رہے ہوں گے سایہ مہیا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضور کے پاس آیا اور عرض کی ایسا عمل تعلیم کیجئے جس سے میں جنت میں جا سکوں۔ آپ نے فرمایا سلام کی ابتدا تو کیا کر اور بھوکوں کو کھانا کھلایا کر۔ اس نے عرض کیا قبلہ سلام کرنا تو میرے بس میں ہے لیکن کھانا کھلانا میرے بس سے باہر ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کر اپنے قبیلہ میں ایسے افراد تلاش کر لے جو اپنے وسائل کی وجہ سے وافر مقدار میں پانی نہ رکھ سکتے ہوں اور اگر پیاسے رہتے ہوں انہیں پانی پلایا کر۔ تو یہ تو تھا شرف فرات کے بارے میں، اور اب شرف خاک کربلا۔ بحر الانوار میں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ ذات احادیث نے دنیا میں امام حسین کو شہادت کے طور پر بطور عوض جو شرف عطا کیے ہیں وہ یہ ہیں: ذریت میں امامت، آپ کے حرم میں قبولیت دعا، آپ کی مٹی میں شفا، آپ کے ظاہر کے ایام زیارت کا عمر میں عدم شمار۔ ابو ہاشم جعفری نے بتایا ہے کہ میں امام علی نقی علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ گیا، آپ کو بخار تھا اور صاحب فراش تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اے ابو ہاشم ہمارے والیوں میں سے کسی کو کربلا بھیج۔
جو وہاں جا کر حرم امام حسین میں میری شفا یابی کی دعا کرے۔ میں نے عرض کیا قبلہ ابھی بھیجتا ہوں۔ میں آپ سے رخصت ہوا تو راستہ میں مجھے علی ابن بلال ملے۔ میں نے اسے امام علی نقی کی خواہش بتائی اور کہا میری خواہش ہے کہ آپ ہی زیادہ بہتر رہیں گے۔ علی نے کہا مجھے انکار تو نہیں ہے، میں جانے پر تیار ہوں، لیکن میری ایک گزارش ہے۔ چونکہ امام علی نقی کربلا میں سونے والے نواسہ رسول کے قائم مقام ہیں، لہذا حرم سے یقیناً وہ خود افضل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں گناہ گار ہوں اور وہ معصوم ہے۔ بھلا ایک گناہ گار کا کسی معصوم کے لیے کیا دعا مانگنے کا؟ کیا کربلا میں جا کر میرے دعا مانگنے کی نسبت ان کا اپنے لیے یہاں مانگنا بہتر نہیں ہے؟ چونکہ علی بن بلال کی دونوں باتیں دل کو لگتی تھی، اس لیے میں نے بھی انہیں سراہا۔ پھر امام علی نقی کی خدمت میں آیا اور آپ کی خدمت میں علی ابن بلال کی بات پیش کی۔ آپ علی کے یہ سوال سن کر مسکرائے اور فرمایا اے جعفری ابن بلال کو سمجھاؤ کہ نبی اکرم بیت اللہ اور حجر اسود سے بدرجہ افضل اور اشرف تھے، مگر بائیں ہمہ وہ بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے اور حجر اسود کا بوسہ لے کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر دعا بھی مانگتے تھے۔ بات یہ نہیں کہ میں افضل ہوں یا حرم امام حسین یا میں معصوم اور ابن بلال غیر معصوم ہے۔ بات یہ ہے کہ ذات حدیث نے کچھ مقام ایسے بنائے ہیں جہاں وہ چاہتا ہے کہ ان مقامات پر دعا مانگی جائے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبر شبیر کی مٹی میں شفا ہے اور یہ بہت بڑی دوا ہے۔ جو شخص جس بھی مرض میں مبتلا ہو اگر خاک کربلا سے علاج کرے تو اللہ اسے شفا دے گا۔ خصائص حسینیہ میں ہے کہ خاک کربلا کے سوا ہر مٹی کا کھانا حرام ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص خاک کربلا کے سوا کوئی اور مٹی کھائے اور مر جائے تو ایسے ہوگا جیسے اس نے خنزیر کھایا ہو اور اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو ولادت کے فوراً بعد ان کے گلے پر خاک شفا کا خط کھینچو، بچے کے لیے ہر حیثیت میں امان ہے۔ جو شخص خاک کربلا کی تسبیح کے ہر دانہ پر ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے تو اللہ ہر ایک مرتبہ کے عوض اس کے نامہ اعمال میں 6000 نیکی کا اضافہ کرے گا۔ اس کے نامہ اعمال سے 6000 گناہ مٹا دے گا۔ اس کے مرابط میں 6000 درجہ کا اضافہ ہوگا اور یوم حشر 6000 گناہ گاروں کی شفاعت کر سکے گا۔ خاک کربلا کی تسبیح اگر کسی کے ہاتھ میں ہو، خواہ وہ کچھ بھی نہ پڑے، اس کے نامہ اعمال میں تسبیح کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جب ملائکہ آسمان زمین پر آتے ہیں تو حور عین ان سے درخواست کرتی ہیں کہ تھوڑی سی خاک شفا لیتے آنا۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا قبلہ میرے پاس خاک شفا ہے لیکن آج تک میں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکا۔ آپ نے فرمایا خاک شفا سے مستفید ہونے کے لیے ایک دعا ہے، اگر اس دعا کے بغیر اسے استعمال کیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس نے عرض کیا قبلہ وہ کون سی دعا ہے؟ آپ نے فرمایا خاک شفا لینے کے بعد اسے آنکھوں سے لگایا جائے، پھر اس کا بوسہ لے کر ایک چنے کی مقدار کے زیادہ مت لینا، یاد رکھنا اس سے زیادہ لیا تو یہ سمجھنا کہ یہ ہمارا گوشت کھا رہا ہے۔ ایک چنے کے برابر لے کر یہ پڑھنا اے اللہ میں تجھ سے اس فرشتہ کے واسطہ سے سوال کرتا ہوں، میں اس نبی کے واسطہ سے سوال کرتا ہوں جس نے اس خاک شفا کو ذخیرہ کیا تھا، میں اس وسیع کے واسطہ سے سوال کرتا ہوں جو اس مٹی میں سو رہا ہے، محمد و آل محمد پر درود بھیج اور اس خاک شفا کو میرے لیے ہر بیماری سے شفا قرار دے، ہر خوف سے باعث امن بنا اور ہر تکلیف سے محافظ بنا۔ تمام ائمہ خود بھی خاک کربلا سے شفا حاصل کرتے تھے اور اپنے شیعوں کو بھی خاک کربلا سے شفا حاصل کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ خاک شفا کے بعض مخالفین کے سلسلہ میں بڑے عجیب و غریب دلچسپ واقعات میں ہیں۔ بہار میں ایک شیخ توسی کے حوالہ سے علامہ مجلسی نے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کیا تجھے یہ علم نہیں کہ خاک کربلا میں بہت بڑی شفا ہے؟ مجھے ایک مرتبہ ایک بیماری نے آ گھیرا تھا، میں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر ہر قسم کا علاج کیا لیکن مجھے کوئی
فائدہ نہ ہوا۔ میرے پڑوس میں ایک بڑھیا رہتی تھی، اس نے ایک دن مجھے جب تڑپتا دیکھا تو مجھ سے پوچھا اگر اجازت دے تو میں تیرا علاج کروں۔ میں نے کہا ماں اگر ہو سکے تو براہ نوازش کچھ کر، میں تو ہلاک ہو چکا ہوں۔ وہ واپس اپنے گھر گئی، تھوڑی دیر کے بعد پانی کا ایک گلاس لائی، مجھے پینے کو کہا، میں نے پی لیا۔ اسی وقت میں شفا یاب ہو گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے مجھے بیماری کبھی تھی ہی نہیں۔ چند دنوں کے بعد وہی بڑھیا آئی تو میں نے اسے قسم دے کر پوچھا کہ بتا تو نے میرا علاج کس دوا سے کیا ہے؟ اس نے اپنی جیب سے خاک کربلا کی تسبیح نکال کر دکھائی اور کہا بیٹا اسی تسبیح سے ایک دانہ میں نے پانی میں ملا کر تجھے پلایا ہے۔ جب میں نے خاک کربلا کو دیکھا تو غصہ سے بڑھ گیا اور کہا اے رافضیہ تو نے کربلا کی مٹی پلا دی ہے۔ وہ بھی غصہ کرتی ہوئی واپس چلی گئی اور میری بیماری بھی واپس آ گئی، اور اب تو مجھے اپنی جان کا بھی خطرہ ہے۔ بہار میں علامہ طوسی سے ایک اور واقعہ موسیٰ ابن عبدالعزیز کی زبانی نقل کیا ہے کہ مجھے یوحنا ابن سراکیون نصرانی طبیب ملا اور مجھے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا بات ہے، پوچھ لے۔ اس نے کہا ایسے نہیں، ممکن ہے بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے کہیں بیٹھ جائیں۔ جب ہم بیٹھ گئے تو اس نے کہا تجھے اپنے مذہب اور دین کا واسطہ مجھے یہ بتا کہ کثر ابن حبیرہ کے بعد قریب کس کا مزار ہے جس کی زیارت کو تمہارے مسلمان جاتے ہیں؟ کیا وہ تمہارے نبی کا صحابہ سے ہے یا کوئی اور ہے؟ میں نے کہا وہ ہمارے نبی کا نواسہ ہے۔ بات کیا ہے، تجھے یہ پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس نے کہا میرے پاس اسی کے متعلق ایک واقعہ ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا چند دن ہوئے ایک رات میں گھر میں تھا کہ ہارون رشید کا غلام شاہ پور کبیر بلانے آیا۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ چلیے۔ میں اس کے ساتھ موسیٰ ابن عیسیٰ ہاشمی کے مکان پر آیا۔ جب میں نے موسیٰ کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ موسیٰ کے ہوش اڑے ہوئے تھے، تکیہ کا سہارا لیا ہوئے تھا۔ اس کے سامنے ایک تشت تھا، تشت رکھا تھا جس میں اس کے شکم میں جو کچھ تھا پارا پارا صورت میں موجود تھا۔ شاہ پور موسیٰ کے غلام سے حقیقت حال دریافت کی تو اس نے بتایا ابھی چند ہی منٹ پہلے کی بات ہے، ہر لحاظ سے تندرست، خوش و خرم، اپنے ہم پیالہ تمام افراد کے ساتھ بیٹھا، خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ باتوں باتوں میں فرزند رسول ذبیح نینوا کا تذکرہ چھڑا تو موسیٰ کہنے لگا رافضی بھی عجیب انسان ہے۔ شہید کربلا کے حق میں تو یہ لوگ غلو کی حد تک پہنچ چکے ہیں اور خاک کربلا کو اپنے ہر مرض کا علاج سمجھ کر بطور دوا استعمال کرتے ہیں۔ اسی محفل میں بنی ہاشم سے بھی ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس نے کہا رافضیوں کا خاک کربلا کو شفا سمجھنا میرا غلط بھی نہیں ہے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ مجھے ایک انتہائی مکروہ مرض نے آ لیا تھا۔ ہر قسم کا علاج معالجہ کر کے میں نہ صرف تنگ آ گیا تھا بلکہ مایوسی کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ ہر دوا سے میرے مرض میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میرے کاتب نے ایک دن مجھے مشورہ دیا کہ خاک کربلا کی بڑی شہرت سنی ہے، ذرا یہ بھی دیکھ لو۔ چنانچہ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق خاک شفا یابی تو اسی وقت تندرست ہو گیا۔ پھر آج تک نہ صرف وہ بیماری بلکہ کوئی بھی بیماری میرے قریب نہیں آئی۔ یہ واقعہ سن کر موسیٰ کو جوش آیا اور اس نے اسے سیدھے پوچھا کہ کیا تیرے پاس اب وہ خاک کربلا ہے؟ اس نے کہا ہے ہاں موسیٰ نے کہا، اس نے کہا ہے ہاں۔ موسیٰ نے کہا لا مجھے دے۔ اس نے جیب سے نکال کر اسے دے دی۔ اس نے انتہائی حقارت سے خاک کربلا لے کر اپنے مقام غلط پر رکھ دی۔ جو ہی اس نے خاک کربلا کو مقام غلط پر رکھا فوراً چیخ کر کہا مجھے آگ لگ گئی ہے، جلدی سے تشت لاؤ۔ جب ہم تشت لائے تو اس نے اپنے نیچے رکھا اور جو کچھ تشت میں دیکھ رہے تھے یہی کچھ اس کے شکم سے باہر آ رہا تھا۔ تمام ہم پیالہ افراد اٹھ کر گھروں کو چلے گئے۔ بزم مسرت و سرور بزم عزا بن گئی۔ شاہ پور نے مجھے مخاطب ہو کر کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے،
اب آپ ذرا توجہ سے دیکھیں اور کوئی علاج کریں۔ میں نے کہا ذرا بتی لاؤ تاکہ میں تشت کا بغور جائزہ لوں۔ بتی آنے پر جب میں نے تشت میں دیکھا تو مجھے اس میں جگر، تلی، گردے اور دل صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے شاپور سے کہا ذرا جھک کر دیکھ، اس میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے بعد تو ہی بتا، کسی قسم کے علاج و معالجہ کی کوئی گنجائش ہے؟ شاپور جھکا اور دیکھ کر کہنے لگا آپ کا خیال درست ہے، لیکن آج رات میں آپ یہیں گزارے تاکہ اس کا انجام بھی معلوم ہو جائے۔ چنانچہ میں نے وہ رات وہیں گزاری۔ موسیٰ اس حالت میں تکیہ کا سہارا لیے بیٹھا رہا، اس میں سر اٹھانے کی ہمت تک نہ تھی۔ سحری کے وقت اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ راوی نے بتایا کہ یوحنا نصرانی ہوتے ہوئے کافی عرصہ تک فرزند رسول کی زیارت کو کربلا آتا رہا۔ بعد میں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور یہ ویڈیو بھی آج کی ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اور آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے اس چینل کو وزیر علی چوہان کے ویڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کر دیں، اور دوسرے بھی اپنے مومنین، اپنے بہن بھائیوں کو، مومنات کو بتائیں تاکہ ان کو بھی محمد و آل محمد کی علمیت، ان کے کرامات، ان کے معجزات، ان کی عظمت جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہاں جہاں بھی ہے، اور لوگوں کے راویوں کے بارے میں